بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، وہی خالق کائنات ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام میں یہ لفظ پڑھ لینا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا، پورے سال کا رزق مل جائے گا۔ موقع ضائع نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ محترم ناظرین، آج اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جیسے انگریزی کے اعتبار سے جنوری پہلا مہینہ ہوتا ہے اور دسمبر آخری مہینہ ہوتا ہے، اسی طرح اسلامی سال جو ہوتا ہے جس کو ہم ہجری کہتے ہیں اور ماہ محرم الحرام یہ پہلا مہینہ ہے، اس کے اندر ایک ایسا طاقتور عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جو شخص یہ 3 لفظ 29 بار پڑھ لے گا اس کے گھر میں دولت کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس عمل کی بہت برکت ہے۔ نیا سال شروع ہوتا ہے اور ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہمیں تو اسلامی سال کو ہی ماننا چاہیے، اور انگریزی سال بھی ٹھیک ہے وہ قمری اعتبار سے، لیکن ہجری کے اعتبار سے یہ ہمارا سال شروع ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اس سال کے پہلے مہینے میں جو شخص بھی یہ عمل پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے سال کے رزق کا بندوبست فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جو صورت اور 3 اسم میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے صرف اس ترتیب کے ساتھ 29 بار پڑھنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کے گھر کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس عمل کی برکت سے وہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے والدین کے آپ کے ساتھ کوئی معاملات بگڑے ہوئے ہیں، بہن بھائیوں کے آپس میں معاملات خراب ہیں، رشتہ داروں کے آپس میں معاملات خراب ہیں، اور انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کا کاروبار بھی سیٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ مقروض ہیں تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے قرضے کے حوالے سے ایسی غیبی مدد فرمائیں گے کہ سارا کا سارا قرض نیا سال شروع ہوتے ہی اتر جائے گا۔ اور اس سے بڑا عمل میں آپ کو اور کیا دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو مشکل اسباب ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ تمام کی تمام دور فرما دے گا۔ بس آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی بھی جائز حاجت ہے، گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، آپ یہ عمل اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی بیٹا بیرون ملک ہے اور وہاں اس کو کام نہیں مل رہا، آپ یہ عمل اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا کاروبار نہیں چلتا، آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے گھر کے اندر رزق تو ہے، جاب تو کرتے ہیں، لیکن اس رزق کے اندر برکت نہیں ہے، تو آپ اس برکت کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات جو میں آپ کو بڑی اہم بتانے لگا ہوں، اگر آپ کے دشمن ہیں، وہ آپ کے سامنے بھی نہیں آتے، آپ کے پیچھے سے وار کرتے ہیں، مختلف قسم کی تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور مختلف اذیت پہنچاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ بھی دفع ہو جائیں گے اور آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ ان کے دلوں کے اندر آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، وہ آپ کے بارے میں غلط سوچنا بھی چھوڑ دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ بس آپ نے اس عمل کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ کرنا ہوگا، اور بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھیے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اور اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا۔ اور پھر جب کوئی اچھا موقع ملا ہو اس کو ضائع کر لے تو بعد میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 لفظ ہیں، مختصر سی اس میں ایک سورت اخلاص ہے، یعنی کہ یہ بالکل چھوٹی سی سورت ہے۔ اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، اگر بیمار پر پڑھ کر دم کریں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسی عورت ہے جو بانجھ ہے، جس کے ہاں اولاد نہیں ہے، وہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نرینہ عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس بیٹا نہیں ہے، وہ اس نیت سے پڑھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔
کسی بھی کام کے اندر کوئی بھی رکاوٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اکیلی صورت ہی اس کی پریشانی کے لیے معاونت بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب یہ 3 لفظ کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ایک لکڑی ہو تو اس کو توڑنا آسان ہوتا ہے، 2 مل جائیں تو مشکل ہوتا ہے، 3 لکڑیوں کو اکٹھا کر لیں ان کو توڑنا ہو تو وہ اور بھی مشکل ہوتا ہے اور ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جب یہ 3 لفظ آپ ملا کر اس طرح پڑھیں گے تو ان کی تاثیر اور طاقت بڑھ جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ اس عمل کی برکت سے آپ کو اللہ تعالی ہمیشہ کی محتاجی سے محفوظ فرما لے گا، اور خصوصی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے گی۔ اور آپ نے اس کے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ میں آپ کو مکمل ترتیب بتا رہا ہوں، آپ نے اس ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا رب کائنات آپ کے اوپر کیسا فضل فرماتا ہے، آپ کے مقدر کا ستارہ کیسے چمکتا ہے، اور آپ دیکھیں گے اس سال کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے خزانے عطا فرماتا ہے، کیونکہ رب غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے اور ایک پل کے اندر چاہے تو بادشاہ کو پکڑ کر فقیری کے اندر شامل کر دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ایک پل میں چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ناظرین آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، نصیب کو بدل دیتی ہے، اس لیے دعا خود بھی کریں اور درود پاک کی کثرت بھی کیا کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر آپ نے سبحان اللہ یا غنی یا مغنی کی تسبیح 29 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں درود شریف 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ ہر روز یہ تسبیح کر لیا کریں گے تو کبھی بھی کسی کو رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا، اور آپ خود لوگوں کی دولت سے مدد کیا کریں گے اور ہمیں دعا دیا کریں گے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجئے، حقوق العباد لازمی پورے کیجئے، اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ ناظرین، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات لازمی کر دیا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کرے۔ جزاک اللہ۔